بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلق اور مقید کا بیان چل رہا ہے۔ اصول الشاسی دیکھیے، مطلق اور مقید کا، اس سے متعلق مصنف علیہ رحمٰن نے کئی ایک مثالیں ذکر کر دی۔ اب یہاں سے ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے نفس رکوع اور نفس سجدہ، اور ایک ہے تعدیل ارکان۔ نفس رکوع نفس سجدہ نماز میں فرض ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازی نماز میں کم از کم اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور اس کیفیت میں کم سے کم اتنی دیر کھڑا رہے جس پر رکوع کا اطلاق ہو سکے۔ آنے واحد۔ اسی طرح سجدہ میں جو اعضائے سجدہ ہیں ان کو زمین پر جمع ہے۔ ویسے سجدے کی حقیقت ہے وضع الجبہتی علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھ دینا، یہ سجدے کی ادنا درجے کی حقیقت ہے۔ تو کم سے کم اتنا پایا جائے، یہ نفس رکوع اور نفس سجدہ ہے جو کہ نماز میں فرض ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ وغیرہ ارکان نماز میں کم سے کم اتنی دیر ٹھہرے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جو تسبیح ہے وہ پڑھی جا سکے، اتنی دیر ٹھہرے۔ یہ تعدیل ارکان شرعاً واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان تعدیل ارکان کو نماز میں شرط قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، جس پر ان کی دلیل حدیث اعرابی ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات کے رہنے والے صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور مسجد نبوی شریف میں آ کر انہوں نے بڑی جلدی جلدی نماز ادا کی، تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ صاحب کھڑے ہو جائیے، پھر سے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، پھر اسی طرح تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر نماز پڑھ کر واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کر نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ میں، اور ایک روایت میں ہے کہ چوتھی مرتبہ میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ علمنی الصلاۃ، کہ اللہ کے محبوب آپ مجھ کو نماز سکھا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نماز کا مکمل طریقہ بتایا تعدیل ارکان کے ساتھ۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے نماز کی نفی فرمائی، فإنک لم تصلی، کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کی نفی فرمائی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ نفی جس چیز کی وجہ سے فعل کی ہوتی ہے وہ چیز اس فعل میں لازم ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ سنت یا واجب ہو تو فعل کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ فعل تم نے کیا ہی نہیں۔ جس چیز کی وجہ سے فعل کی نفی کی جا رہی ہے وہ فعل میں لازم ہوتی ہے، کم سے کم فرض یا شرط۔ لہذا تعدیل ارکان یہ نماز میں شرط ہے، اگر اس کی رعایت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث اعرابی کی بنیاد پر نماز میں تعدیل ارکان کو شرط یا فرض قرار دینا، یہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کرنا ہے۔
اللہ پاک نے رکوع کے سلسلے میں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ورکعوا یہاں یہ لفظ بالکل مطلق ہے، نہ تعدیل ارکان کی قید لگی ہوئی ہے اس میں، نہ کوئی اور قید لگی ہوئی ہے۔ اب اگر اس حدیث اعرابی کی وجہ سے یہاں تعدیل ارکان کی قید لگائی جائے گی تو یہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا، اور حدیث اعرابی چونکہ خبر واحد ہے تو خبر واحد سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا ہوا، اور پہلے آپ پڑھ چکے خبر واحد یا قیاس سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ مطلق کو مقید کرنا گویا اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا ہے، اور خبر واحد اور قیاس سے نہ کتاب اللہ کے اصل حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، نہ حکم کے کسی وصف کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں مطلق کو مقید تو نہیں کر سکتے تعدیل ارکان کو لازم، فرض یا شرط قرار دے کر، لیکن ہم خبر واحد کو بالکل اس سے صرف نظر بھی نہیں کریں گے، اس سے بالکل بے توجہی بھی نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ کتاب اللہ اور خبر واحد میں کسی طریقے سے دونوں کی رعایت ہو جائے۔ اور جب ہم نے یہ کیا تو ہم نے کہا کہ مطلق رکوع یہ فرض رہے گا کتاب اللہ کے حکم مطلق کی وجہ سے۔ ہاں تعدیل ارکان واجب قرار پائیں گے اس خبر واحد کی وجہ سے کہ اگر تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کی کسی نے تو اس کی نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اب اس طرح سے جب کہا تو مطلق مطلق رہا اور خبر واحد پر بھی عمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مُطْلَقٌ فِي مُسَمًّى الرُّكُوعِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ مطلق ہے رکوع کے حکم میں۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ بِحُكْمِ الْخَبَرِ، لہذا اس پر تعدیل ارکان کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا خبر واحد کے حکم کی وجہ سے۔ وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ، لیکن اس خبر واحد پر عمل کیا جائے گا اس طور پر کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو۔ فَيَكُونُ مُطْلَقُ الرُّكُوعِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالتَّعْدِيلُ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْخَبَرِ، لہذا مطلق رکوع یہ فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، اور تعدیل ارکان واجب ہیں خبر واحد کے حکم سے۔ وعلى هذا قلنا يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه، یہاں سے ایک مسئلہ اور ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جس میں زعفران کی اتنی تھوڑی سی آمیزش ہوئی ہو کہ وہ کپڑا رنگلے لائق نہ ہو، اسی طرح وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس چیز نے پانی کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو اور مزہ، ان تینوں میں سے کسی ایک کو، یا فرض کرو تینوں کو بدل دیا، لیکن پانی میں ابھی رقت اور سیلانیت باقی ہے، اور اس پانی کا نام پانی کے علاوہ بدل کر کچھ اور بھی نہیں ہو گیا ہے عرف میں، تو ایسے پانی سے شرعاً وضو اور غسل جائز ہوگا یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے سوا کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اس شخص پر تیمم کرنا لازم ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، آیت وضو کے بعد کی نیچے کی آیتیں ہیں یہ، جس میں اللہ رب العزت نے پانی نہ پائے جانے کی صورت میں تیمم کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس کے جو الفاظ ہیں فلم تجدوا ماء، کہ تم پانی نہ پاؤ، ماء یہ لفظ بالکل مطلق ہے، ماء مطلق ہے،
تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم مائع مطلق نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مائع زعفران یا وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک بس بدل دیا، یہ پانی مائع مطلق نہیں ہے، کیونکہ مائع مطلق وہ ہوتا ہے جو منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو، یعنی اس پانی کی صفت پر باقی ہو جو پانی جیسا صاف ستھرا آسمان سے اترتا ہے، وہ مائع مطلق ہے۔ اور یہ پانی چونکہ اس صفت پر باقی ہے نہیں، لہذا یہ مائع مطلق نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جب تم مطلق پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، لہذا جب یہ پانی موجود ہو تو اور دوسرا کوئی پانی نہ ہو تو یہاں وہ صورت متحقق ہے کہ مائع مطلق نہیں پایا جا رہا ہے، لہذا ایسی صورت میں تیمم کرنا لازم ہوگا، ان پانیوں سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ آگے سمجھ میں اس کا جواب اور ہماری دلیل یہ ہے، ہمارا موقف تو پہلے چالو کر، ہمارا موقف یہ ہے کہ مائع زعفران سے اور ایسے پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کو بدل دیا ہو، ان تمام پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مائع مطلق ہیں، کیونکہ مائع مطلق اس پانی کو کہتے ہیں کہ جب لفظ ماء بولا جائے، لفظ ماء ان عربی میں یا لفظ پانی اردو وغیرہ میں بولا جائے تو جس کی طرف ذہن منتقل ہو، انتقال ذہنی، تبادر ذہنی جس کی طرف ہو، وہ ماء، وہ پانی مائع مطلق ہے۔ اور چونکہ لفظ پانی یا ماء کے اطلاق کے وقت مائع زعفران یا جس پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اس کی طرف تبادر ذہنی ہوتا ہے، لہذا وہ مائع مطلق ہیں۔ اور جب وہ مائع مطلق ہیں تو ان کی موجودگی میں تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انہی پانیوں سے طہارت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب رہا یہ کہ بھئی آپ نے مائع زعفران کو مائع مطلق کیسے کہہ دیا؟ اس میں تو اضافت موجود ہے، ماء الزعفران، اور اضافت جو ہے مفید تقعید ہوتی ہے، چیز کو مقید کر دیتی ہے۔ جیسے کہ لفظ غلامن ہے، مطلق ہے، کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا غلام زیدن، اب یہ لفظ غلام مقید ہو گیا، کیونکہ اب یہاں غلام سے کوئی بھی غلام مراد نہیں ہے بلکہ زید کا غلام مراد ہے، مقید ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اضافت تو مفید تقعید ہوتی ہے، اور ماء الزعفران میں اضافت ہے، تو پھر آپ نے اس کو مطلق کیسے کہہ دیا؟ وہ تو مقید ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی اضافت ہر جگہ تقعید کے لیے نہیں ہوتی ہے، کہیں اضافت مفید تعریف بھی ہوتی ہے، معرفت کرانے کے لیے ہوتی ہے شے کی، جیسے کہ ماء العین اور ماء البیر میں ہے۔ ماء العین چشمے کا پانی، ماء البیر کنویں کا پانی۔ تو یہاں جو اضافت ہے وہ اضافت تعریف کے لیے، معرفت کرانے کے لیے، کہ یہ وہ پانی ہے جو چشمے سے لیا گیا ہے، یا یہ وہ پانی ہے جو کنویں سے لیا گیا ہے، پانی کو مقید کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جیسے ماء العین اور ماء البیر میں اضافت تعریف کے لیے، تقیید کے لیے نہیں، اسی طرح ماء الزعفران میں جو اضافت ہے وہ تعریف کے لیے ہے، تقیید کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ پانی ہے جس میں زعفران مل گئی ہے، معرفت کرانے کے لیے۔ اور اس اضافت کے لاحق ہونے کے بعد بھی ماء زعفران سے لفظ ماء کا ازالہ نہیں ہوا، بلکہ لفظ ماء تو اس کے اندر موجود ہے نا۔ تو اضافت نے ماء کے اسم کو زائل نہیں کیا ہے ماء زعفران سے، بلکہ اس کو باقی رکھا ہے۔ ہاں اگر اضافت اس سے لفظ ماء کو زائل کر دیتی تو وہ الگ بات ہوتی کہ ماء زعفران پانی کے عموم سے نکل جاتا، مگر وہ وہاں باقی ہے، اور جب باقی ہے تو وہ مائع مطلق ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا مائع مطلق کی یہ تفسیر کرنا کہ وہ منزل من سما کی صفت پر ہو، یہ حقیقت میں مطلق کو مقید بنانا ہے۔
اس لیے کہ جب ہم مائع مطلق کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ مائع مطلق وہ ہے جو منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو، تو ہم نے گویا کہ اس میں یہ قید بڑھا دی، اور جو اس صفت پر باقی نہ رہے اس کو مائع مطلق کے عموم سے خارج کر دیا۔ اور یہ چونکہ امام شافعی علیہ الرحمٰن نے اپنے قیاس اور اپنے فہم سے فرمایا ہے کہ مائع مطلق وہ ہے جو منزل ماء کی صفت پر باقی ہو، تو گویا یہ آیت کریمہ فلم تجدو ماء ان میں جو لفظ ماء مطلق تھا اس کو مقید کرنا لازم آ رہا ہے اپنے فہم و قیاس سے، اور ہم بتا چکے کہ کتاب اللہ کے مطلق کو قیاس سے یا خبر باعث سے مقید کرنا جائز نہیں، تو لہذا امام شافعی علیہ رحمہ کا مائع مطلق کی یہ تفسیر کرنا کہ مائع مطلق وہ ہے جو منزل من الماء کی صفت پر باقی ہو، وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مائع مطلق وہ ہے کہ لفظ ماء یا لفظ پانی جب بولا جائے تو انتقال ذہنی اس کی طرف ہو، ہمارا ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہو جائے، وہ مائع مطلق ہے۔ تب تو لازم آئے گا کہ مائع نجس یعنی ناپاک پانی وہ بھی مائع مطلق ہو جائے، اور وہ جب تک موجود ہو تب تک تیمم کرنا جائز نہ رہے، بلکہ اسی سے طہارت لازم ہو، ناپاک پانی سے، کیونکہ جب وہ مائع مطلق ہے اور موجود ہے تو فلم تجدو ماءن والا جملہ وہاں صادق ہی نہیں آ رہا ہے۔ مائع مطلق تو آپ کے پاس ہے، تو لازم آئے گا کہ اسی ناپاک پانی سے آپ طہارت کیجئے، تیمم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، حالانکہ یہ تو بالکل باطل ہے کہ ناپاک پانی سے طہارت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو اعتراض لازم آ رہا اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اگرچہ ناپاک پانی بھی مائع مطلق کے عموم میں داخل ہے، لیکن وہ حکم تطہیر سے خارج ہے، کیونکہ اسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو حکم دے رہا ہے کہ وضو کرو، وہ نہ ملے تیمم کرو، تو اس سے مقصد تم کو حرج میں ڈالنا نہیں ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے تم کو پاک کر دے۔ تو وضو کا حکم یا تیمم کا حکم پاک کرنے کے لیے ہے کہ تم کو طہارت حاصل ہو جائے، اور مائع نجس چونکہ طہارت کا فائدہ دیتا نہیں ہے تو وہ حکم تطہیر سے خارج ہے، اور جب وہ حکم تطہیر سے خارج ہے تو اس کا ہونا طہارت کے باب میں نہ ہونے کی طرح ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اور جب وہ معدوم ہے لہذا اس کی موجودگی میں بھی تیمم کی طرف رجوع کرنا لازم ہوگا، اور تیمم ہی کیا جائے گا، اس پانی کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ آگے جواب سمجھ میں؟ تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ، اور اسی پر کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اسی پر ہم کہتے ہیں کہ وضو کرنا جائز ہے مائع زعفران سے، اب کل مائن اور ہر اس پانی سے قالتہ شیء طاہر جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، فغیر احد اوصافہ، اور پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کو بدل دیا ہو، اس سے جائز ہے۔ کیوں؟ لأن شرط المصیری الی التیمم عدم مطلق الماء، اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط مطلق پانی کا نہ پایا جانا ہے، وہذا قد بقی ماء مطلق، اور یہ چونکہ مائع مطلق ہو کر باقی ہے، فإن قید الاضافتی ما ازال عنہ اسم الماء، کیونکہ قید اضافت نے اس سے لفظ ماء کو زائل نہیں کیا، بل قررہ، بلکہ اسے باقی رکھا، فیدخل تحت حکم مطلق الماء، لہذا یہ ماء زعفران وغیرہ مطلق ماء کے حکم کے تحت داخل ہوں گے۔ وکانا شرط بقائه علی صفت المنزہ من السماء قید لهذا المطلق، قید لهذا المطلق، اور اس کے منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط لگانا، یہ اس مطلق کو، اس مطلق کے لیے قید ہے، اس مطلق کو مقید کرنا ہے۔ وَبِهِ يَخْرُجُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ، يُخَرَّجُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ وَأَمْثَالِهِ، اور اسی سے یعنی جو ہم نے جو ذکر کیا، اسی سے مائع زعفران، مائع صابن اور مائع اشنان کے حکم کی تخریج کی جائے گی کہ ان سب سے وضو جائز ہے۔ وَيُخَرَّجُ حُكْمُ مَاءِ زعفران،
اور اسی سے تخریج کی جائے گی مائع زعفران، مائع صابن، مائع اشنان وغیرہ کے حکم کی کہ ان سب سے وضو جائز ہے۔ وخرج عن هذه قضیتی الماء النجس بقول تعالی ولکن یرید لیطہرکم، اور اس قضیے سے یعنی اس حکم سے ناپاک پانی خارج ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فرمان ولاکن یرید لیطہرکم کے سبب۔ والنجس لا یفید الطہارت، پانی سے مقصود طہارت ہے نا، والنجس لا یفید الطہارت، اور ناپاک پانی مفید طہارت ہوتا نہیں ہے۔ وبہذہ الاشارۃ علم، اب مصنف یہاں ایک بات کہتے ہیں، اللہ پاک نے وضو اور تیمم کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ اس سب کے ذریعے تم پر مشقت یا حرج میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ اس آیت میں جو الفاظ ہیں لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ الفاظ بتاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں کہ وضو واجب ہونے کے لیے حدث شرط ہے، کیونکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ لیطہرکم، پاک کرنا مقصد ہے۔ حکم وضو کا مقصد کیا ہے؟ پاک کرنا۔ اور پاکی کب حاصل ہوگی؟ جب انسان محدث ہو، تبھی تو پاکی حاصل ہوگی۔ اگر پہلے سے ہی وہ طہارت پر ہے اور پھر طہارت کرے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے نا، اور تحصیل حاصل ناممکن ہے۔ تو یہ آیت کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث کا پایا جانا شرط ہے۔ جب تک حدث نہیں پایا جائے گا وضو کسی طرح واجب نہیں ہوگا۔ وبہذہ الاشارۃ علما، اور اس نص کے اشارے سے معلوم ہوا کہ ان الحدث شرط لوجود بالوضو، کہ حدث شرط ہے وضو کے وجوب کے لیے۔ فإن تحصیل الطہارۃ بدون وجود الحدث محال، اس لیے کہ حدث کے وجود کے بغیر طہارت کو حاصل کرنا محال ہے۔